بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ارد گرد اپنے عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا اخلاق بہت اچھا ہے، فلاں بہت با اخلاق ہے، فلاں بہت بد اخلاق ہے، فلاں کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت ہے، فلاں غیبت بہت کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اخلاقیات میں آ جاتی ہیں۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے علم اخلاق کیا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں اخلاق کے علم کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا تو ہم اپنے اندر کی چھپی ہوئی صفات کو صحیح طور پر پہچان نہیں سکتے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، علم اخلاق وہ علم ہے کہ جو انسان کی صلاحیتوں کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کی روح کے مثبت یعنی پازیٹیو پہلو اور منفی یعنی نیگیٹو پہلوؤں کی پہچان کرواتا ہے، اور انسان کے نفس کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے انسانیت کے بلند ترین مقام تک پہنچ سکے۔ اخلاق کی اہمیت کے بارے میں حضرت امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے لیے سب سے لازم وہ علم ہے جو تمہیں دل کے پاک کرنے کی طرف رہنمائی کرے اور تمہارے دل کی تباہی اور بربادی کو تم پر آشکار کرے۔ اسی طرح ایک جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اخلاق کو نیک بناؤ۔ قرآن مجید بھی اخلاق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ شمس آیت نمبر 9، جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق کو نیک بناؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، برے اخلاق بھی ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اخلاق کی قسمیں بتاتی ہوں۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اخلاق الہی یعنی انسان کا خدا سے رابطہ۔ نمبر 2 اخلاق فردی یعنی انسان کا اپنے آپ سے رابطہ، اور اخلاق اجتماعی یعنی انسان کا دوسرے انسانوں سے رابطہ۔ نمبر 1 اخلاق الہی کیا ہے؟ اخلاق الہی سے مراد یہ ہے کہ خدا پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آسمانی کتابوں اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اخلاق الہی ہے۔ یعنی خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، اس کے احکامات کو ماننا اخلاق الہی ہے۔ یعنی ہمارا خدا سے رابطہ ہے کہ ہم خدا کو جب مانتے ہیں تو ہمیں خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر نمبر 2 آتا ہے اخلاق فردی، یعنی اس کا تعلق ہمارے انفرادی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے، اور صرف ایک آدمی پر یہ پورا اترتا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ صبر کرنا کہتے ہیں، یہ صبر کرنے والا، یہ صبر کرتا ہے، یہ شجاعت، یہ بہت مہمان نواز ہے یا محنتی ہے۔ یعنی ایک شخص کی خصوصیات کو بیان کرنا اخلاق فردی کہلاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے اندر اس کی کیا خصوصیات ہیں، وہ برائیوں میں بھی چلی جاتی ہے اس کے اخلاق، اور وہ اچھائی میں بھی۔ یعنی بعض اوقات کہتے ہیں نا فلاں بہت بد اخلاق ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق کون سے، یعنی اخلاق اس فرد کا وہ برا اخلاق ہے۔ اسی طرح اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے انسان کے اندر، تو وہ اسی انسان کو اس کی حیثیت بتاتا ہے کہ وہ کتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تیسرے نمبر پہ اخلاق اجتماعی۔ اجتماعی یعنی معاشرہ، لوگ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں سے ہمارا رابطہ۔ اکثر اخلاقی فضیلتیں اجتماع سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے اور ہم اجتماع میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ مثلاً کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اخلاق بہترین لوگوں کے ساتھ بہتر ہے؟ یعنی ہمارے اندر کتنی انکساری ہے، دوسروں کے بارے میں خوش گمانی ہے، ہم کتنا عدالت کا خیال رکھتے ہیں، ہم کتنے سخی ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنے ہمدرد ہیں، لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں،
کتنے ان لوگوں کے ساتھ مددگار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اخلاق اجتماعی میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کونے کنارے ہو جائیں گے، الگ تھلگ زندگی گزاریں گے تو ہمارے اخلاق اچھے رہیں گے، جہاں نہ ہم لوگوں سے ملیں گے نہ ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں سے دور رہ کر یہ سوچے کہ اس نے غیبت کرنا چھوڑ دی ہے یا وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں رہے لیکن اپنے آپ کو نہ صرف گناہوں سے پاک رکھے، یعنی گناہ نہ کرے، بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے، یعنی خود بھی برائیوں سے بچے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچائے۔ اجتماعی طور پہ یہ اصل میں اس کا اخلاق ہے، تو اس کو اخلاق اجتماعی کہیں گے، یعنی معاشرے میں ہم خود بھی بہتر بنیں اور اپنے معاشرے کو بھی بہترین بنائیں۔ کیونکہ اگر انسان الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ بہت سے گناہ انجام نہیں دیتا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے وہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہی حاصل کر سکتا ہے، یعنی لوگوں کی تیمارداری کر کے، عیادت کر کے، لوگوں کے کام آ کے، ایثار کر کے، سخاوت کر کے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے جو وہ الگ تھلگ رہ کر حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ جدید دور کہلاتا ہے، تو کہ اس میں بھی ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، اس میں بھی ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے، ورنہ بلکہ پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج انسانوں کے درمیان مختلف چیزیں، بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، مثال طور پر انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، جس نے نوجوان نسل کو بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ دنیا بھر میں مغربی ثقافت کی یرغار ہے اور اسی کی وجہ سے انسان صرف ان چیزوں کو اہمیت دینے لگا ہے جس سے اس کو مادی فائدہ ہو۔ اس لیے علم اخلاق کی لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ لیکن اگر ہم دنیا کی مادیت، یعنی دنیا کی جو ہم عیش و آرام دیکھتے ہیں یا بہت زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون کتنا مشہور ہو رہا ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کو دیکھ کے ہم اس کی نقل کر رہے ہیں یا اس جیسا بننا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری ترقی نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہمیں علم اخلاق کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اگر اس نے اپنی تربیت پر توجہ نہیں دی تو ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اصل چیز ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اور نفس کی اصلاح ہم کب کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم علم اخلاق کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی تربیت کو بہترین بنائیں۔ اس لیے ہمیں اس دور میں مختلف چیزوں جو مغرب چاہتا ہے، یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں غرق ہو کے اپنے مذہب کو بھول جائیں، یعنی نام کے مسلمان رہیں، نام کے شیعہ رہیں، جبکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اہل بیت سے جڑے رہنا ہے، قرآن سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ یہی ہمیں اصل میں اخلاق سکھاتے ہیں کہ صحیح اخلاق کیا ہے، بہترین اخلاق کیا ہے۔